الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں نے اسی ویڈیوز میں پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کی ہے، شیئر بھی کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو ایک اتحاد ہے یہ ایک غیر فطری ہے، اور جب بھی جہاں پر بھی دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف جب بات کرنی ہوگی، زبان تراشی کرنی ہوگی، تو وہ تمام چیزیں اپنی پچھلی اگر وہ جو کچھ مفاہمت والا جو فارمولہ تھا اس کو بھول جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک تو اس پہ آج سے بات آپ سے کرنی ہے، اور دوسرا یہ جو پیٹرول کی پرائس ایک مرتبہ پھر نگرانوں نے عوام کے اوپر وہ ایسا بم گرایا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو 350 کے قریب لے کے 330 روپے سے اوپر فی لیٹر چلا گیا ہے۔ یہ نگرانوں کا جو ہے نا اس قوم 24 کروڑ عوام کو یہ ریلیف دینے کا ایک نیا تحفہ ہے۔ تو ناظرین اس پہ ڈسکس کروں گا، لیکن آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جس نے ابھی یہ جوائن کیا ہے مجھے اس ویڈیوز کو دیکھنے کے حوالے سے، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تو یہ پہلے آپ اس کو دیکھنے سے پہلے آپ اس کو یہ کریں گے تو آپ کی بڑی مہربانی۔ تو ابھی میں آپ سے تھوڑا یہ ڈسکس کر لوں پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے۔ تو یہ نگران دیکھیں، یہ نگران حکومت میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ تو خود کہتے ہیں، نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم ایک دن کے لیے آئے ہیں، چاہے ایک ماہ کے لیے آئے، لیکن ہم اپنے فیصلے جو ہے نا کر کے جائیں گے۔ اچھی بات ہے، آپ فیصلے کریں، لیکن فیصلے وہ کریں جو ملک اور عوام کے مفاد میں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک IMF کا یا سابقہ حکومتوں کا بوجھ بھی اپنے جو ہے نا عوام کے کندھوں پہ ڈال دیں، اور مسلسل یہ بھی نہیں ہے کہ جب سے یہ 14 اگست سے یہ حکومت گزشتہ ماہ جو قائم ہوئی ہے، ابھی ایک ماہ میں 3 مرتبہ یہ تیل کی پرائسز کی قیمتیں بڑھا چکے ہیں، اور مسلسل ایسے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب تو عوام کی چیخیں کیا، اب عوام نے چیخنا بھی چھوڑ دیا، بلکہ عوام نے تو یہ سوچا ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ بچوں کا پیٹ پالیں، اپنے پیٹ کو تالے لگائیں، پتھر باندھیں۔ اب بچوں کو کے پیٹ کو بھی تالے لگا رہے ہیں، اپنے پیٹ کو تو تالے لگا دیے، اب اپنے ہونٹوں کو بھی تالے لگا رہے ہیں کہ زبان بند رکھیں۔ اب یہ حالت ہوگی، کہتے ہیں کس کے سامنے، عوام کہتا ہے کہ کس کے سامنے ہم جو ہے نا اپنا جا کے احتجاج ریکارڈ کریں۔ سیاسی پارٹیاں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو قیدی نمبر 804 PTI کا سربراہ وہ جیل میں بیٹھا ہے، اور باقی اس کے بندے اگر جو اس کے ساتھی ہیں تو وہ جیل میں ہے، جو باہر ہیں تو وہ اس کو ویسے خدا حافظ کر کے کوئی اور پارٹیوں میں جا کے شامل ہو گئے ہیں یا خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اس طرح باقی جتنی بھی PTM میں شامل جماعتیں تھیں وہ ایک خاموش اور سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، سوائے یہ کوئی ایک آدھا کسی کا بیان آ گیا تو آ گیا اور تھوڑا سا اپنا رد عمل ظاہر کیا، لیکن ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں، کوئی اور چیزیں بڑھ جائیں، اس سے ان کا کیا جائے۔ ان کے تو عیاشوں کے دن تھے جب حکومت میں تھے۔ ہاں ایک بات ہے کہ ان کا ایک چیز ان کے اوپر بھاری بھرکم ہوئی ہے، وہ یہ گزشتہ روز سپریم کورٹ کا جو فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو اب ریٹائر ہو گیا ہے، اور اس نے جاتے وہ ایک قسم کا فیصلہ دے کے اور ان کی نیندیں حرام کر گیا، یہ ایک بات ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ نیب کو تو وہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا چلا گیا، اب اس پہ امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین ایک تو یہ چیز تھی، دوسری جو میں آپ سے آج پھر دوبارہ وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا تھا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری
اور بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی CEC کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس لاہور میں کیا ہے. وہاں پہ جو بیانات سامنے آئے ہیں اور ان لوگوں نے اپنا ایک رد عمل ظاہر کیا ہے کہ الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے, کون فرار ہو رہا ہے. تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہیں پہ نون کا نام تو نہیں لیا گیا ہے, نون لیگ کا, لیکن آج جس طرح مریم نے جو ہے اپنا ایک رد عمل شو کیا ہے کہ لوگ خود بھاگ رہے ہیں, عوام کی ان کو سپورٹ نہیں, میں پیپلز پارٹی کا نام لے کے بغیر. لیکن خواجہ سعد رفیق نے تو کافی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے ورنہ ہم نے بھی زبان کھولی تو بات دور تک چلی جائے گی. اب یہ کون سی ایسی باتیں جو ان کے ہمیشہ یہ جب کہتے ہیں, جب ان کے جماعتوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو پھر ایسے بیانات دیتے ہیں کہ عوام بھی حیران ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ ان دونوں پارٹیز کے, پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون, ان کے کارکن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے سینوں کے اندر ایسے کون سے راز ہیں, دفن ہیں جو یہ بتاتے نہیں ہیں. اور کٹھے ہوتے ہیں تو ایسے جھپیاں ایک دوسرے کو لگاتے ہیں, پھر ان کے کہہ کے پھر جیسے وہ کوئی چیز ہی ان کے درمیان کوئی یہ سب جو ان کے ماضی کے بیانات. اب فیصل کریم کنڈی نے اس کا بیان کا جواب دے دیا, پھر شرجیل میمن نے جواب دے دیا ہے. اب یہ ایک سلسلہ جو ہے نا شروع ہونے والا. اب یہ صرف ان کی رہنماؤں کی تک ہے, لیکن جب الیکشن کیمپین باقاعدہ باضابطہ طور پہ جب الیکشن کیمپین شروع ہو جائے گی, عوامی اجتماع ہوں گے, بڑے بڑے جلسے ہوں گے, ریلیاں ہوں گی, تو ظاہر ہے اب ان کے پاس ایک تو قیدی نمبر 804 کو نشانہ بنا. اب اس کو کیا بنائیں گے؟ آپ نے اس کو جیل میں بھیجنا تھا, اس کو جیل میں بھیج چکے ہیں. ان کے اوپر 200 کے قریب کیس بنانے تھے, وہ کیس بھی بن گئے ہیں, وہ تو عدالتوں میں اور ادھر وہاں پہ جو ہے بھگت رہا ہے. اب یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان کریں گے. کل پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے, پھر فضل الرحمان آئے گا. اس طرح MQ والے اب سندھ میں جیسے الائنس بن رہے ہیں, MQ والے پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں سے لے رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو کرپشن یا جو بدعنوانیاں ہوئی ہیں یا جو 15 سال میں مس مینجمنٹ ہوئی ہے, فنڈز میں جو گھپلے ہوئے اربوں روپے کے, وہ سب کا سب پیپلز پارٹی کو اس کا بنیاد بنا رہے ہیں. ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی اس کا جواب دیتی ہے, کیا کرتے ہیں. لیکن ایک یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ اس مرتبہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. اور اگر یہ بات جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا, جیسے بلوچستان میں باپ پارٹی بنی تھی, اگر سندھ میں بھی کہیں سے طاقتور لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر باپ پارٹی کی طرح کوئی ایک نئی پارٹی کا وجود لاتے ہیں, جیسے اتحاد تو بن سکتا ہے. اتحاد پہلے بھی GDA کا بھی ہے, MQM, پھر فضل الرحمان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہوگا. لیکن اگر ایک باپ پارٹی کی طرح وہاں باپ تھی, یہاں بیٹا پارٹی ہو جائے یا اس طرح کا کوئی نام سے, اور پھر اس میں آپ کو پتہ ہے نا موسمی پرندے, سیاسی پرندے جو ہوتے ہیں موسم کی طرح, وہ اڑان لگانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے جب ان کو اشارہ ہوگا. اور ہو سکتا ہے اشارے ملنا شروع بھی ہو گئے ہوں, جس وجہ سے پیپلز پارٹی کے لوگ رہنما وہ چیخ بھی رہے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم بھی اپنی زبان کو نہ کھولیں. تو بھائی اب یہ تو کون منع کرتا ہے؟ اب کم سے کم کوئی سچ تو بولو, اپنے کارکنوں کے سامنے سچ بولو, اس 25 کروڑ عوام کے سامنے سچ بولو. جو بات ہے وہ بتاؤ عوام کو کہ کون قصوروار ہے, کون اگر اقتدار میں آپ لوگوں کو بٹھایا تھا, کس نے بٹھایا تھا, اگر اب آپ لوگوں کو کون جدا کر رہا ہے, علیحدہ کر رہا ہے, اور یہی راستہ اختیار کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کون مجبور کر رہا ہے, کم سے کم ان کا نام لو. تو یہ چیزیں ناظرین بس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا. دوبارہ میں کہتا ہوں, اور کمنٹس میں ضرور آپ مجھے یاد کیجیے گا. تو اگلی ویڈیو کے لیے جا دیجیے گا. اللہ حافظ.